السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل ہم نے پڑھا تھا کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے ہاں لے آئی تھی. تو جب اللہ کے رسول حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں پہنچے تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر میں اور اپنی راہ میں جو برکات دیکھیں اب ان کا ہم ذرا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں. جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا. حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھیں تو قحط سالی کا دور تھا. ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی. ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ تک نہ دیتی. حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا اور نہ ماں باپ کو سونے دیتا. مگر جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہ لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا. شکم فارسی میں پیٹ کو کہتے ہیں، یعنی پیٹ سیر کر کے. اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا. پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے. یہ ایک برکت تھی جو کہ سیدہ حلیمہ نے محسوس کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو گود میں لینے کا مجھے اور میرے بچے کو کیا فائدہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے. چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری. مکہ سے واپسی کے دوران میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا. مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جس طرح ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے: اچھی سواری، اچھا گھر اور نیک بیوی. تو یہ اچھی سواری جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ملی ہے اس میں واقعی خیر تھی. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جس کے سوار ہوں تو وہ سواری کیوں نہ اچھی ہو. سیدہ حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوا کرتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے، یعنی خوب چر کے آیا کرتی تھی. میاں بیوی خوب دودھ دوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا. یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی. خانوادہ یعنی مختصر سا جو خاندان ہوتا ہے. یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی. چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا. اس دوران میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے، یعنی آپ کی جو ہڈیاں بنیادیں تھیں وہ کافی مضبوط ہو چکی تھیں، یعنی آپ چل پھر سکتے تھے، دوڑ بھاگ سکتے تھے. حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لے آیا کرتی. والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی تھی. جب مدت رضاعت پوری ہوئی اور دودھ چھڑا کر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھیں اس کے پیش نظر وہ یہی چاہتی تھیں کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے. چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے. والدہ اس پر راضی ہو گئیں
اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس لوٹیں، اور آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ یعنی ایک انہونا سا واقعہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بچوں نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لٹایا اور آپ کا پیٹ چاک کیا۔ تو یہ حالت دیکھی تو بچے دوڑ کے، جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں کہ ان کے جو رضائی بہن بھائی تھے وہ بکریاں چراتے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس طرح کا حال ہو گیا ہمارے بھائی کا، تو دوڑتے ہوئے گھر آئے، تو آ کے حلیمہ سعدیہ کو اطلاع دی۔ حارث اور حلیمہ دونوں دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں کھڑے تھے۔ تو پوچھا کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا بتایا۔ بڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفاصیل صحابہ کرام کو بتائیں، اور جو آپ کا آپریشن ہوا تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح اس کو بیان کیا جیسے سکیننگ ہو رہی ہوتی ہے سامنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپریشن کو خود دیکھ رہے ہیں، اور اس کے نشانات جو تھے وہ بھی صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینے پر چیر کے نشانات دیکھے تھے، اور یہ لگتا تھا کہ آپ کے سینے کو سیا گیا ہے۔ ہاں، یہ آگے بات بھی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا ہے۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں، یعنی سونے کی تھالی میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس آپریشن کے بارے میں حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا۔ تو یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں جو ملتی ہیں انہونی سی، یہ اصل میں فیوچر میں ہونے والی جو انسانی ترقی ہے اس کا ایک جواب ہے، کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بچپن یا آپ کی پیدائش سے پہلے جو حالات بنائے تھے وہ کوئی نارمل سے نہیں ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ نارمل حالات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب حالات پیدا کر کے آئندہ کی انسانیت کو ایک سبق دیا ہے کہ ترقی کی راہیں اب کھل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جتنا بھی لیٹسٹ سائنٹیفک تجربات کیے جائیں گے وہ سیرت نبوی میں یا قرآن پاک کی آیات میں ہمیں ضرور ملیں گے۔ پھر اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا۔ وہ ڈر گئے، یہ بچہ ہے، خدا نخواستہ کوئی عجیب و غریب حالات بنتے جا رہی ہیں، اور خبریں بھی سن رہے ہیں، ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ باتیں کرتے ہیں، تو کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے کوئی، تو اس ڈر سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو واپس مکہ والدین کے پاس پہنچا دیا گیا، اور آپ نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 برس گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننھیال بھی۔ آپ مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں، اور ابوا مقام ہے وہاں پہنچ کر رحلت کر گئیں، اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک حادثہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بچپن میں ہی دیکھا۔ ایک تو یتیمی کی حالت ہے کہ والد نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب والدہ بھی 6 برس کی عمر میں فوت ہو گئی ہیں۔ یہ اسباب جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو پیدا کر رہے ہیں، اس پہ ہم ذرا غور کرنا ہے۔ اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا کہ والدہ ان کی فوت ہو گئی ہیں، نہ والد ہے نہ والدہ ہے۔
چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسے رقت نہ تھی. وہ آپ کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے. ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا اس پر آپ کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے. لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے. اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا. یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، یعنی عبداللہ کے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت و شفقت برتی. وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت پیدا کر دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا. خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے. جو کچھ ملتا اسی پر قناعت کر ڈالتے. قناعت کہتے بھی اسی کو ہیں کہ جو کچھ ملے اسی پر گزارا کرنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی، یعنی 12 برس 2 مہینے 10 دن، تو ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا. آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے. گراں کا مطلب بڑا مشکل محسوس ہوا کہ چچا آپ چلے جائیں گے، میں چھوٹا ہوں، کس کے پاس رہوں گا، جس سے وہ بہت ہی متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا. جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا. یہ عیسائی راہب نے قافلے میں سے آپ کو تلاش کر کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے سب کے سامنے یہ لفظ کہے کہ یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا. 3 باتیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عیسائی کہہ رہا ہے، عیسائی راہب، کہ ایک تو آپ کو دنیا میں بڑی شہرت ملے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول ہیں، اور تیسرا یہ کہ رحمت عالم ہے. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی جو رسالت ہے وہ سب دنیا کے لیے ہوگی. آپ محدود علاقے کے لیے رسول نہیں ہوں گے. لوگوں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا کرتی. پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا ان کو واپس لے جائیں، ملک شام مت لے جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے. وہ آپ کی علامات جب پہچان لیں گے تو جب یہ دیکھیں گے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، عربوں میں سے ہے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہیں قتل نہ کر دیں. تو بہتر یہ کہ آپ ان کو واپس لے جائیں. اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا. اب تھوڑی سی بات یہ سوچنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. مکہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ بچوں کی تربیت کا کوئی بندوبست ہو سکے. پھر آپ پیدا ہوئے ہیں تو یتیم ہیں، باپ سر پہ نہیں ہیں، کیونکہ والد یہی سوچتا ہے کہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت میں کروں گا. پھر اس کے بعد 6 سال کے ہوئے تو والدہ فوت ہو گئی. اب یہی وقت ہوتا ہے بچے کو تربیت دینے کا، لیکن والدہ بھی فوت ہو گئی. دادا 2 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے. اب اس عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پلتے اور بڑھتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے یہ اسباب کیوں پیدا کیے ہیں؟ یہ صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شخص بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کسی ادارے سے تعلیم حاصل کی تھی اور آپ کے فلاں فلاں ٹیچرز تھے۔ مزے کی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے کہ جس کے سامنے آپ بیٹھے ہوں، آپ نے ہاتھ میں قلم کاغذ پکڑا ہو یا کتاب کھولی ہو اور آپ نے اس سے پڑھا ہو۔ یہ سب اسباب اللہ نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ آپ کا الٹریٹ ہونا، امی ہونا، یہ دنیا کے لیے ایک معجزہ ثابت ہو کہ آپ کا وجود واقعی ایک بہت بڑا میریکل ہے، کہ جس نے نہ پڑھنا سیکھا، نہ لکھنا سیکھا، نہ کبھی استاد کے پاس گئے، نہ لوگوں کے پاس بیٹھے کہ ان سے پرانی کوئی حکایات سنیں، سٹوریاں سنیں۔ اب بحیرہ راہب سے بھی اگر ملاقات ہوئی تو اتنی چند لمحے کے لیے، بس اسی لمحے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اس نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، زیادہ سے زیادہ اتنا کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ علامات اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، بس اتنا کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجنے کا اس نے مشورہ دیا۔ تو یہ سب حالات اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی آئندہ کے انسانوں کے لیے مشکوک نہ رہے کہ آپ پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، آپ نے بہت کچھ سیکھا تھا، آپ مختلف لینگویجز کو جانتے تھے، ہیبرو کو، سیریک زبان کو۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص تربیت اللہ تعالی نے کی ہے۔ اللہ نے یہ سب وسائل اور اسباب پیدا کیے تاکہ بڑے ہوں تو 40 سال کی عمر میں میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ اللہ کے رسول ما کنت تدری مل کتاب والایمان۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کے علم میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ کتاب کیا ہوتی ہے، یہ لکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے، اور ایمان کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے علم میں نہیں تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وما کنت تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی لکھتے بھی نہیں تھے، اگر آپ لکھتے تو یہ باطل لوگ آپ کے بارے میں شک کرتے، وہ کہتے تو پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب اسباب اور وسائل بنائے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم انہی حالات میں ایک نیچرل جو فطری زندگی ہے اسی کو اختیار کر کے جب آپ اٹھیں 40 سال کے ہوں تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ تم ہی نے مجھے صادق اور امین کہا تھا اور اب مجھے جھٹلاتے ہو۔ تو جنگ فجار ایک جنگ ہوتی ہے جس کا نام فجار ہے۔ جب آپ کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذی قعدہ کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی۔ یہ عکاظ کا بازار ہر سال لگتا تھا، ہر سال کا ایک میلہ ہوتا تھا عربوں کے ہاں، میلے اور بھی بہت لگتے تھے لیکن یہ میلہ بہت مشہور تھا۔ عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل تھے۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا، فریقین کے کئی آدمی کھیت رہے، یعنی قتل ہو گئے، لیکن بعد میں انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتول گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا صلح کی بنیاد پہ۔ اس جنگ میں آپ بھی شریک تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی، یعنی 4 اشہر، 4 مہینے جو ہیں حرام مہینے، ان مہینوں میں کسی ایک مہینے میں یہ لڑائی ہوئی، تو اس مہینے کی حرمت چونکہ پامال ہوئی اس لیے ایک بہت بڑا گناہ تھا، فجور تھا، تو اس فجور کی وجہ سے اس جنگ کو فجار کہا گیا۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے تھے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا، مذکورہ واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے، لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی تھی۔ اس جنگ کے بعد ہی ذی قعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ حلف قسم کو کہتے ہیں، فضول فضل کی جمع ہے، فضول فضل کی اس لیے جمع ہے
کہ جتنے بھی اس میں شریک لوگ تھے جنہوں نے یہ قسمیں اٹھائی تھیں ان سب کا نام فضل سے شروع ہوتا تھا. ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید، یہاں زبید لکھا ہے لیکن یہ پیچھے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شجرہ نسب دیا گیا ہے اس میں زبید لکھا گیا ہے، لیکن ہے اصل میں زبید ہی، ایک شہر ہے زبید. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یمن، یعنی یمن کا ایک شہر، زبید کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا. عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن قیمت ادا نہ کی. اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جمح اور بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی. یعنی اس نے کہا کہ بھئی میں نے سامان بیچا ہے، یہ صاحب سامان لے کے پیسے ہڑپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، میری مدد کیجیے، ان کو کہیے دیں. چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر، ایک پہاڑ تھا قریب، چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرنے کو تیار ہے. اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی. چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے. اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا. اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے: لقد شہدت فی دار عبداللہ ابن جدعان حلفا ما احب ان لی به حمر النعم ولو ادعا به فی الاسلام لاجبت. میں عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا. یعنی یہ معاہدہ کچھ ایسا تھا کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ کے لیے یاد رکھا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی. والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے. وہیں سے اپنی آمدنی کا کچھ ذریعہ تلاش کیا. جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں. ظاہر ہے چچا خود عیالدار تھے ابو طالب، اور پھر خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یتیم تھے، والد کی طرف سے دادا کی طرف سے آپ کو کچھ نہیں ملا تھا. تو قیرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے تھی. اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے. ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من نبی الا ورعاها، کوئی بھی نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اور جانوروں میں کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی پالتو جانور ہیں ان میں سب سے زیادہ شرارتی جو جانور ہے وہ بکری ہے، اس لیے کہ یہ اچھلتی کودتی ایک جگہ بیٹھتی نہیں ہے، بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، اور ہر جگہ جہاں بھی اس کا موقع ملتا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز کھانے کو لپکتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے جانوروں کو چرایا ہے. جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے. آپ بہترین ساجی تھے، نہ حجت بحث کرتے اور نہ جھگڑتے تھے. اعتماد تھا نا، پارٹنر پر اعتماد تھا، اس لیے کوئی نہ بحث ہوتی تھی نہ جھگڑا ہوتا. جو کچھ وہ دے دیتے یا آپ لے لیتے، نہ اس کو اعتراض ہوتا نہ آپ کو اعتراض. آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا. چنانچہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا. آپ کا یہی شہرہ سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی. وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں.
اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی. انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کی کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی، اس لیے کہ آپ امین تھے نا، اور اعتماد تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے جو سامان لے کے جائیں گے اس کو بڑا اچھے طریقے سے بیچیں گے، اونے پونے داموں نہیں بیچیں گے، بلکہ خوب کوشش کر کے اس کا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہوگا وہ لے کے آئیں گے. یہ نقصان نہیں سوچیں گے اور نہ ہی اپنا فائدہ سوچیں گے. آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا. حضرت خدیجہ کے غلام تھے میسرہ، وہ ساتھ گئے. وہاں خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی. پھر مکہ واپس آئے اور سب کچھ جو امانت کے طور پر آپ کے ہاتھ میں تھا وہ سیدہ خدیجہ کو واپس لوٹا دیا. ادھر حضرت خدیجہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئی. پھر میسرہ نے آپ کے شیریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے دھوپ میں دو فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا کہ بڑے اچھے اخلاق کے انسان ہیں، بہت ہی مٹھاس ہے آپ کی گفتگو میں، اور جہاں کہیں بھی میں نے ان کو دیکھا ہے سفر میں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق بہت بلند تھا. اور پھر یہ بھی میں نے دیکھا کہ دھوپ میں ہم چلتے جا رہے ہیں تو دو فرشتے ہیں جو آپ پر سایہ کر رہے ہیں. تو حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے، اس لیے کہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں اور بہت سے پیغامات ان کو اہل مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے یا خاندان کے لوگ تھے وہ بھیج رہے تھے، مگر سیدہ خدیجہ انکار کرتی جا رہی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ ان اخلاق کو جب سنا تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے. چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا. یہ سیدہ نفیسہ تھی. آپ نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی. انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا. بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ پر جو مہر تھا نکاح ہو گیا. خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل بھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے، وہ بھی اس نکاح میں موجود تھے. تو خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا اور وہاں جو تقریر کی وہ ورقہ بن نوفل نے کی، اور اس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عادات، خصائل اور اس طرح کے اخلاق جو ہیں اس کا ذکر کیا اور مبارکباد دی اپنی کزن خدیجہ کو کہ تمہیں ایک بہترین انسان بطور شوہر کے ملا ہے. تو خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا. یہ خطبہ تھا. تو یہ نکاح ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد ہوا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی. تو 15 سال کا فرق بھی ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، کچھ اور اقوال بھی ہیں. حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق ابن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا. پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا. اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو آپ کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک بن گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے اولاد بھی ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حضرت خدیجہ پہلی بیوی تھی. ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی. آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے ہی تھی. صرف ابراہیم تھے جو ماریا قبطیہ سے تھے، ان کی اولاد کے نام یہ ہیں جو حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں. پہلے قاسم ہیں، پھر زینب ہیں، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ. کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اس سے اختلاف کیا ہے.
آپ کے تمام لڑکے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں فوت بھی ہو گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ آپ کے بعد 6 ماہ زندہ رہی ہیں۔ تو اس میں بھی آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شادی پر بھی بہت سے لوگوں کو اعتراضات ہیں، اور خاص طور پر جو غیر مسلم ہیں وہ اس ایشو کو کافی اٹھاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی، اور جس خاتون سے آپ کی شادی تقریباً 15 سال آپ سے بڑی ہیں، 40 سال کی ہیں، پھر یہ کہ ساری عمر آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ جب آپ 50-52 سال کے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور پھر اس عمر میں آپ نے مزید شادیاں کی ہیں۔ تو دیگر شادیاں صرف محض اس لیے کی ہیں کہ جو مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تھی، آپ چاہتے تھے کہ ان قبائل میں داخل ہو جاؤں، ان خاندانوں میں داخل ہو جاؤں، اور جب کسی خاندان میں انسان شادی کرتا تو عربوں کے ہاں ایک عادت تھی کہ وہ اس لڑکے کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے، اور یہ بات ہے بھی اصولی، بات بھی درست ہے۔ تو اس طرح وہ دشمنی محبت میں بدل جاتی تھی۔ تو یہ ایک مقصد تھا آپ کی شادی کا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج مطہرات سے کچھ دین کا کام بھی لینا تھا، تو وہ کام بھی جو بعد میں زندہ رہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، یہ مصلحتیں تھیں۔ باقی یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہوئی ہے آپ کی، وہ بھی بعض یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک لڑکا تھا جس کا نام طیب تھا، دوسرا طاہر تھا، یہ نام بھی بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ کہ عبداللہ یا قاسم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 ناموں سے بھی پکارتے تھے، کبھی آپ فرماتے طاہر، کبھی آپ فرماتے طیب، لیکن نام ایک ہی بچے کا ہے، 3 نام جو روایات میں آ گئے ہیں۔ تو قاسم کے نام سے آپ اپنی کنیت رکھتے تھے، ابو القاسم، یہ آپ کی کنیت۔ زینب، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سب سے بڑی بیٹی ہے، یہ زینب ہیں جن کی شادی ابو العاص سے ہوئی، اور یہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ ان سے زینب کے 2 بچے بڑے معروف ہیں، ایک امامہ ہے، امامہ ان کا نام ہے، اور دوسرے علی ہیں۔ امامہ آپ کی یہ نواسی جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تو یہی نواسی مسجد میں آ جاتی، آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتی تھی جب آپ سجدے میں ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سجدے میں رہتے، جب تک کہ یہ بچی خود اپنی مرضی سے نیچے نہ اترتی، اور جب آپ اللہ اکبر کر کے بیٹھتے تو آپ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے۔ پھر اسی طرح علی جو ہیں، یہ وہ علی ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فتح مکہ کے روز اوپر چڑھایا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے کندھے پہ وہ چڑھ کے اوپر گئے اور جو بت تھے ان کو توڑا تھا انہوں نے۔ تو یہ علی وہ ہیں۔ تو زینب، انہوں نے ہجرت بھی کی، اور ہجرت کی راہ میں بڑی تکلیفیں بھی اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے بارے میں یہ فرمایا کہ میری یہ بیٹی، دین کی خاطر اس نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ ماضی میں کسی عورت نے نہیں اٹھائی۔ پھر رقیہ ہیں، یہ اور ام کلثوم، ان دونوں کی یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادیاں ہوئی ہیں۔ رقیہ بڑی تھیں جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جنگ بدر میں تشریف لے جا رہے تھے تو رقیہ بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کا خیال کرو، اور ہم جا رہے ہیں جنگ بدر میں، اگر شرکت نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا ہی ثواب دینا ہے جتنا اس مجاہد کو ملے گا جو بدر کے میدان میں لڑے گا۔ تو یہ ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے خود روکا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بہادر لوگ کہاں تھے، یہ بہادر تھے تو جنگوں میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ یہ اس لیے شامل نہیں ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عدم موجودگی میں رقیہ کا انتقال ہوا ہے، تو پھر واپسی پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ام کلثوم سے شادی کر دی، تو ام کلثوم بھی کچھ عرصہ کے بعد انتقال کر گئی۔ تو اسی دوران جب ام کلثوم سے شادی ہوئی تو سیدہ فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہو چکی تھی، تو ام کلثوم جب انتقال کر گئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان سے حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، اور یہ بھی کہ کہیں عثمان یہ نہ سمجھے کہ اب میرا تعلق تو اللہ کے رسول سے کٹ گیا،
تو آپ نے فرمایا عثمان اگر اللہ نے مجھے 100 بیٹیاں دی ہوتی اور یوں ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی تو سب کے نکاح میں تم سے کیا جاتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینئر تھے جن کو 2 بیٹیاں ملی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ میں کسی نبی کے صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس صحابی کو حاصل ہوا ہے. یعنی کسی نبی کے صحابی کے ہاں 2 بیٹیاں نبی کی نہیں آئیں جو شرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے کہ ان کے ہاں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئیں. اس اعتبار سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا. یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا. ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، نہ ہم نے کبھی سوچا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یہ آپ ہی کے بیان ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پھر سیدہ فاطمہ ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. اور جانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے کزن بھی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی غربت یا عیالداری کو دیکھ کر یہ آفر کر دی تھی کہ چچا آپ کے اس بیٹے کی کفالت کی ذمہ داری میرے. تو آپ نے سیدنا علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا. تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو پالا پوسا، بڑے ہوئے، پورا خیال فرمایا. اور پھر بعد میں سیدہ فاطمہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی کر دی. اور اس شادی میں بھی جو حق المہر یا گھر کا سامان جو وغیرہ تھا اس میں زیادہ تر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف انہوں نے ہر اعتبار سے مالی مدد کی. کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اختلاف کیا ہے. وہی میں نے بتایا نا، طیب طاہر کے بارے میں بھی نام دیتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے لڑکے تھے. پھر آپ کے تمام لڑکے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، یعنی 1-2 سال کے کچھ ہوئے. ابو القاسم جو تھے وہ 1-2 سال کے تھے، اور عبداللہ جو تھے وہ بھی تقریباً ایسی عمر میں تھے، اس سے چھوٹے تھے. مگر ابراہیم جو ہیں وہ تو چند ماہ کے تھے. ان کا انتقال تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دونوں ہاتھوں میں آپ نے اٹھایا ہوا تھا. تو اسی ہاتھوں میں ہی سیدنا ابراہیم جو تھے وہ فوت ہوئے. اور اسی موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنسو بہہ پڑے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان القلب یحزن والعین تدمع وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. کہ ابراہیم تمہاری اس حالت کو دیکھ کر میرا دل بڑا غمگین ہے، اور اس غم کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. لیکن کیا کریں، تو ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو میرا لخت جگر ہے، تو میرے ہاتھوں میں اپنی جان دے رہا ہے، تمہاری اس جدائی پہ میں رو رہا ہوں اور کچھ نہیں. پھر آپ کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں. یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ مکہ کی خاص طور پر خانہ کعبہ کی جگہ جو ہے وہ بالکل نشیب میں، چاروں طرف اونچائی ہے اور بالکل ہی نشیب میں. تو بارش ہوئی، پہاڑوں کا پانی کراس کر کے سیدھا نیچے آ گیا اور آ کے وہیں جمع ہو گیا. تو یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی. اب قریش مجبور ہوئے کہ ازسر نو تعمیر کریں. اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے. چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے. یہ کام وہاں ہوتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ طے کر لیا. انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ مبادا اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے. بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کیا کرتا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا. مصلحین سے مراد یہ کہ جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ہم خانہ کعبہ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کی دوبارہ صحیح تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں ہلاک نہیں کرے گا. اس کے بعد تعمیر شروع ہوئی. تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر ہوا. اشراف اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے. تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا. یہ اتفاق ہے کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے اس میں یہی لوگ ہی ماہر تھے اور اب تک ہیں.
چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اسی کو حجر یا حتیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے گا۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز جاری رہا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ یعنی بزرگ انسان تھا، یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں، یعنی جج مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ محمد جو امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی کہ یہ جھگڑا ہے ہم میں، آپ بتائیے کس طرح اس کو حل کریں۔ آپ نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ عمدہ فیصلہ تھا، اتنا عمدہ کہ اس پر سب خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے، یعنی اٹھا ہوا ہے، اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں، جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔ اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے، جبکہ پہلے نہ ستون تھے اور نہ چھت۔ اور اب بھی وہ اندر کا داخلی جو منظر ہے وہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے جو کہ ویڈیوز کی شکل میں یوٹیوب پر ملتا ہے۔ تو یہیں تک کافی، انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مزید سیرت کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔